اس نئے اور بے حد دلچسپ تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ تھوڑا حساس ضرور ہے، لیکن اس نے خطے کے مستقبل پر کچھ ایسی نئی بحثیں چھیڑ دی ہیں جنہیں نظر انداز کرنا واقعی مشکل ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور اس نشست کی بنیاد دراصل یوٹیوب چینل پاک لنکس نیوز پر اپلوڈ ہونے والی ایک حالیہ ویڈیو ہے۔ اس میں معروف ماہر فلکیات ہمایوں محبوب کی جانب سے مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال اور خصوصاً ایرانی لیڈر کے شہادت کے بعد کے اثرات پر ایک ہنگامی تجزیہ پیش کیا گیا ہے۔ جی، ایک ہنگامی تجزیہ۔ اس جائزے کا جو مقصد ہے، یعنی اس کا مشن، بہت واضح ہے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ماخوذ کے مطابق یہ ایک واقعہ کس طرح پورے خطے یعنی ایران، عرب ممالک اور خاص طور پر پاکستان کی بساط کو الٹ پلٹ کر رکھ سکتا ہے۔ سننے والوں کے لیے یہ جاننا واقعی دلچسپ ہوگا کہ جب ایک ماہر فلکیات جیو پالیٹکس پر بات کرتا ہے تو وہ مستقبل کا کیا نقشہ کھینچتا ہے۔ بالکل، اور اس سے پہلے کہ ہم اس نقشے کی گہرائی میں اتریں، ایک بہت اہم چیز کو واضح کرنا ضروری ہے۔ ایک سنجیدہ اور پرسکون تجزیے کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے دائرے کار کا تعین کر لیں۔ صحیح بات ہے۔ آج ہم جن پیشگوئیوں، آراء اور تجزیوں کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ مکمل طور پر ہمایوں محبوب کی اپنی سوچ اور ان کا اپنا تجزیہ ہے جو انہوں نے اس مخصوص ویڈیو میں پیش کیا۔ ہمارا مقصد قطعی طور پر ان سیاسی نظریات یا پیشگوئیوں کی تائیدی یا تردید کرنا نہیں ہے، نہ ہی کسی کی حمایت کرنا ہے۔ بالکل، ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم اس فراہم کردہ معلومات کو غیر جانبدارانہ انداز میں ڈی کوڈ کریں تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ اس بیانیے کے اندر خطے کے لیے آخر کیا پیغامات چھپے ہیں۔ یہ مکمل طور پر ایک معلوماتی تجزیہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس پر تفصیلی بات کرتے ہیں۔ اگر ہم اس ویڈیو کا آغاز دیکھیں تو ہمایوں محبوب نے ایرانی لیڈر کی موت کو محض ایک عام خبر نہیں کہا، بلکہ اسے ایک بہت بڑا سانحہ قرار دیا ہے۔ جی، ایک بہت بڑا سانحہ۔ اور ان کی شخصیت کا جو خاکہ اس تجزیے میں پیش کیا گیا ہے وہ عام سیاسی لیڈر سے بہت مختلف ہے۔ بتایا گیا ہے کہ وہ ایک ایسے رہنما تھے جو صرف اللہ سے ڈرتے تھے، جنہوں نے استقامت کی ایک ایسی مثال قائم کی جو یعنی آج کے دور میں کم ہی نظر آتی ہے۔ خاص طور پر اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ اتنے بڑے عہدے پر رہنے کے باوجود انہوں نے کوئی ذاتی جائیداد نہیں بنائی، کوئی عالی شان محل کھڑے نہیں کیے۔ صحیح، اور اپنے اصولوں پر کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے واقعے کو ایک بہت بڑے علامتی پیغام کے طور پر تراشا گیا ہے۔ اگر ہم ویڈیو کے اندر موجود تجزیے کی تہوں میں جائیں تو ایرانی لیڈر کی ان خصوصیات کو گنوانے کا اصل مقصد دراصل ایک گہرا تقابلی جائزہ یا یوں کہہ لیں کہ ایک آئینہ پیش کرنا ہے۔ یہاں ایک واقعہ یا حوالہ بڑا اہم ہے جو اس ویڈیو میں دیا گیا۔ بتایا گیا کہ وہ لیڈر چاہتے تو بہت آسانی سے مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر کوئی درمیانی راستہ نکال سکتے تھے اور اپنی جان بچا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ بالکل، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے جھکنے سے صاف انکار کر دیا، اور پھر اسی بنیاد پر ویڈیو میں دیگر مسلم حکمرانوں پر ایک کڑی تنقید کی گئی ہے کہ وہ بیرونی طاقتوں کے آگے جھکتے ہیں اور انہیں سلوٹ کرتے ہیں۔ جی ہاں، اور اس تجزیے کے مزاج کو سمجھنا ضروری ہے۔ وہ اسے محض ایک سیاسی چال یا وقتی مجبوری نہیں مان رہے ہیں، وہ اسے واقعی ایک روحانی اور اصولی زوال کے طور پر پیش کر رہے ہیں، یعنی ایک طرح کا اخلاقی فساد۔ صحیح کہا۔ ان کے نزدیک ایرانی لیڈر کا یہ رویہ کہ وہ شہید ہو گئے لیکن دباؤ میں نہیں آئے، ان تمام حکمرانوں کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، جو مادی مفادات، اقتدار کی طوالت یا معاشی فائدوں کے لیے بڑی طاقتوں کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ سننے والوں کے لیے یہ سمجھنا دلچسپ ہوگا کہ اس ویڈیو میں سیاست کو صرف معیشت یا سرحدوں کے لین دین کے طور پر نہیں دیکھا جا رہا، بلکہ اسے غیرت اور اصولوں کی ایک جنگ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ماخوذ اسے محض ایک موت نہیں بلکہ امت کے لیے ایک واضح پیغام قرار دے رہا ہے۔ یہاں پر بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے کیونکہ ویڈیو میں گفتگو کا رخ صرف ایران کی سرحدوں کے اندر نہیں رہتا، وہ اس چنگاری کو پورے مشرق وسطیٰ تک پھیلتے ہوئے دکھاتے ہیں۔ بالکل۔ ماخوذ کے مطابق اس جنگ کا اگلا پڑاؤ کہاں ہوگا؟ انہوں نے واضح طور پر بتایا ہے کہ یہ تنازع صرف ایران تک محدود رہنے والا نہیں ہے۔ جی، ہمایوں محبوب کی پیشگوئی کے مطابق جنگ کے بادل جلد عرب ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ ماہر فلکیات نے انتہائی واضح اور دو ٹوک الفاظ میں
عرب ممالک کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اور وہاں ایک بڑی تباہی کی پیشگوئی کی ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس سب کے لیے باقاعدہ ایک مخصوص ٹائم لائن بھی دے دی گئی ہے، یعنی فروری، مارچ، اپریل اور مئی۔ واضح مہینے بتائے گئے ہیں۔ جی، دنیا ان مہینوں میں بہت کچھ دیکھے گی، لیکن یہ سمجھنا تھوڑا مشکل لگ رہا ہے کہ کیا سب کچھ انہی 4 مہینوں میں تباہ ہو جائے گا؟ نہیں، اس میں ایک تکنیکی پہلو ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ یہ تباہی ایک دم نہیں آئے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آج رات کچھ ہوا اور کل صبح سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو پھر یہ عمل کس طرح آگے بڑھے گا؟ ان کے مطابق کچھ آج ہوگا، کچھ کل، اور کچھ اثرات ظاہر ہونے میں 5 سے 10 سال تک کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک عمارت کی مثال لے سکتے ہیں۔ فرض کریں ایک بہت بڑی عمارت ہے۔ فروری سے مئی کے ان مہینوں میں شاید اس عمارت کی بنیادوں میں کوئی بڑا زلزلہ آ جائے یا اس کے اہم ستونوں میں دراڑیں پڑ جائیں۔ دراڑیں پڑیں گی لیکن فوراً گرے گی نہیں۔ صحیح کہا، وہ دراڑیں پڑنے کا عمل ان مخصوص مہینوں میں ہو گیا، لیکن وہ پوری عمارت یکدم زمین بوس نہیں ہوگی۔ وہ آہستہ آہستہ جھکنا شروع کرے گی۔ کچھ حصے آج گریں گے، کچھ اگلے سال، اور مکمل کھنڈر بننے میں اسے 5-10 سال لگ سکتے ہیں۔ یہ واقعی ایک خوفناک منظر کشی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ سخت وہ وجوہات ہیں جو اس ویڈیو میں اس تباہی کی بنیاد کے طور پر بتائی گئی ہیں۔ وہ کسی بیرونی دشمن سے زیادہ اندرونی خامیوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ جی، اور وہ تنقید بہت سخت ہے۔ بالکل، اس تجزیے میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ عرب ممالک اس انجام تک اس لیے پہنچیں گے کیونکہ ان کا طرز زندگی بدل چکا ہے۔ وہ الفاظ کچھ یوں تھے کہ وہ عیاشیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ عرب خود کو ہی سچا مسلمان سمجھتے ہیں اور اس گمان میں ہے کہ دنیا پر حکمرانی کا حق صرف ان کے پاس ہے۔ یہ غرور ہی ان کی تباہی کی وجہ بنے گا۔ بلا شبہ یہ ایک انتہائی سخت بیانیہ ہے، اور اگر ہم اس کے پیچھے چھپی نفسیات کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہاں صرف عسکری کمزوری کی بات نہیں کر رہے، بلکہ معاشرتی اور اخلاقی زوال کو اس پورے بحران کی اصل جڑ قرار دے رہے ہیں۔ یعنی دولت اور وسائل کا نشہ۔ جی، وہ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ جب کوئی قوم اس گمان میں مبتلا ہو جائے کہ اس کے پاس موجود بے پناہ دولت اور مذہبی اجارہ داری اسے محفوظ رکھے گی تو وہ حقیقت سے کٹ جاتی ہے۔ ان کا بیانیہ اشارہ کر رہا ہے کہ خطے میں طاقت کے توازن میں ایک بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے، اور غرور کرنے والے اس تبدیلی کو دیکھ نہیں پاتے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اس گفتگو کا رخ اب اس حصے کی طرف موڑیں جس نے اس ویڈیو کو سب سے زیادہ وائرل کیا، یعنی پاکستان کے حوالے سے کیا گیا دعویٰ، اس تجزیے میں یہ چونکانے والی بات کہی گئی ہے کہ ایران کے بعد اس پوری کشیدہ صورتحال کا دوسرا سب سے بڑا نقصان پاکستان کو ہونے جا رہا ہے۔ یعنی اس پوری بساط پر پاکستان کو خطرے کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر رکھا گیا ہے۔ یہ بہت ہی اہم دعویٰ ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ دعویٰ خطے کی جیو پولیٹکس، جغرافیائی سرحدوں کی حساسیت اور طاقت کے اس پورے کھیل کو سامنے رکھ کر کیا گیا ہے۔ وہ اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ جب مشرق وسطیٰ اور ایران جیسے اہم بلاکس میں عدم استحکام پیدا ہوتا ہے تو اس کے جھٹکے صرف وہیں تک محدود نہیں رہتے، بلکہ آگے تک آتی ہے۔ بالکل، ایسے وقت میں وہ طاقتیں جو آپ کے وجود کو یعنی پاکستان کے وجود کو کمزور دیکھنا چاہتی ہیں، وہ اس افراتفری کا فائدہ اٹھانے کے لیے فوراً متحرک ہو جاتی ہیں۔ ویڈیو میں جو اشارہ دیا گیا ہے وہ انتہائی واضح ہے کہ اس غیر یقینی کی فضا میں پاکستان کے دشمن بالکل تیار اور ایکٹیو بیٹھے ہیں۔ اور ظاہر ہے جب وہ دشمنوں کی بات کرتے ہیں اور ساتھ ہی پاکستان کے محل وقوع کو دیکھتے ہیں تو اگرچہ انہوں نے کسی کا بار بار نام نہیں لیا، لیکن اس پورے سیاق و سباق میں واضح اشارہ مشرقی سرحد کی طرف یعنی بھارت کی جانب ہی بنتا ہے۔ جی، کیونکہ بین الاقوامی تعلقات میں کوئی بھی خلا یا ویکیوم زیادہ دیر خالی نہیں رہتا۔ جب آپ کا ایک پڑوسی ملک بڑی جنگ یا خلاف اشار کا شکار ہو تو مغربی سرحد پر دباؤ آ جاتا ہے۔ اور اس دباؤ کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ صحیح کہا، مشرقی سرحد پر بیٹھا دشمن یہ سمجھ سکتا ہے کہ اب دھیان بٹا ہوا ہے، لہٰذا یہی وار کرنے کا بہترین وقت ہے۔ اس لیے یہ پیش گوئی صرف ستاروں کے علم تک محدود نہیں، اس میں بڑی گہری عسکری منطق بھی شامل ہے۔ اسی منطق کو سامنے رکھتے ہوئے ویڈیو میں ایک بہت ہی دلچسپ پالیسی شفٹ دیکھنے کو ملا ہے۔
پہلے اس حلقے کی طرف سے یہ مشورہ دیا جاتا تھا کہ پاکستان کو اس معاملے میں غیر جانبدار نہیں رہنا چاہیے بلکہ ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ جی، پہلے یہی کہا جاتا تھا۔ لیکن اب اچانک وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ صورتحال یکسر بدل چکی ہے، اس لیے نیا مشورہ یہ ہے کہ پاکستان کو اب انتہائی درجے کی احتیاط سے کام لینا ہوگا اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت چوکس رہنا ہوگا۔ یہ تبدیلی کیا ظاہر کرتی ہے؟ یہ شفٹ ظاہر کرتا ہے کہ حالات کی سنگینی اب ایک نئے لیول پر پہنچ چکی ہے۔ پہلے شاید یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ ایک سفارتی یا محدود تنازع ہے، لیکن اب جب وہ عرب ممالک کے لپیٹ میں آنے اور ایک بڑی تباہی کی ٹائم لائن دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پورا خطہ ہی آگ کا الاؤ بننے جا رہا ہے۔ اور اس آگ میں کودنا عقل مندی نہیں ہوگی۔ بالکل، کسی ایک کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب اس آگ میں براہ راست کودنا ہو سکتا ہے۔ سننے والوں کے لیے اس نقطے کی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب سرحدوں کے دونوں اطراف حالات خراب ہو رہے ہوں، تجارتی راستے غیر محفوظ ہو جائیں، تو سب سے پہلی ترجیح اپنی بقا اور اپنی معیشت کو بچانا ہوتی ہے۔ یعنی صرف دفاع پر توجہ دینی ہوگی؟ جی ہاں، اس انتباہ کا لب لباب یہی ہے کہ پاکستان اس وقت کسی جذباتی فیصلے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اسے صرف اور صرف اپنے دفاع اور استحکام پر نظر رکھنی ہوگی۔ یہ واقعی ایک بہت ہی گہرا اور محتاط تجزیہ ہے۔ اگر ہم اس پورے تفصیلی جائزے کو سمیٹنے کی کوشش کریں تو آج ہم نے پاک لنکس نیوز پر اپلوڈ کی گئی ویڈیو اور ہمایوں محبوب کے ان تجزیوں کی تہوں کو کھولا جو ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد سامنے آئے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح اس لیڈر کی استقامت کو ایک مثال کے طور پر پیش کیا گیا اور ان حکمرانوں کی خامیوں کو اجاگر کیا گیا جو مادی مفادات کے لیے بیرونی طاقتوں کے آگے جھکتے ہیں۔ جی، اور پھر ہم نے ان حیران کن پیشگوئیوں کا بھی جائزہ لیا جن کے مطابق آنے والے چند مہینوں میں عرب ممالک کی بنیادوں میں دراڑیں پڑنا شروع ہو سکتی ہیں۔ صحیح، جس کا انجام ایک طویل مدتی تباہی کی صورت میں نکل سکتا ہے، اور اس کی وجہ ان کا اپنا غرور بتایا گیا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر ہم نے اس دعوے کو ڈی کوڈ کیا کہ ایران کے بعد پاکستان اس صورتحال کا دوسرا سب سے بڑا ہدف ہو سکتا ہے کیونکہ دشمن طاق میں بیٹھے ہیں۔ بالکل، اسی لیے پاکستان کو اب انتہائی احتیاط اور دفاعی حکمت عملی اپنانے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ اور اس پوری نشست کے اختتام پر ایک بار پھر یہ یاد دلانا ہماری ذمہ داری ہے کہ آج ہم نے جن بھی تاریخوں، خطرات اور علاقائی تبدیلیوں پر تفصیلی بات کی ہے وہ سب اس مخصوص تجزیہ کار کی فراہم کردہ پیشگوئیاں ہیں۔ یہ کوئی پتھر پر لکیر یا ہماری ذاتی ہاتھ کی رائے نہیں ہے۔ یہ صرف ایک بیانیے کا تجزیہ ہے۔ جی، لیکن اس سب کو سمجھنے کے بعد اس سے ایک انتہائی اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایک ایسا سوال جو ان پیشگوئیوں کی بنیاد پر ہی کھڑا ہوتا ہے لیکن ہمیں ایک قدم اور آگے جا کر سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وہ کیا؟ فرض کریں اگر واقعی وہی ہوتا ہے جو اس تجزیے میں کہا گیا ہے، مشرق وسطی کی بڑی طاقتیں، عرب ریاستیں اور ایران کسی نہ کسی شکل میں عدم استحکام کا شکار ہو کر کمزور پڑ جاتی ہیں، اور دوسری طرف پاکستان جیسی ایٹمی طاقت بھی سرحدی تنازعات اور دباؤ کی وجہ سے اندرونی طور پر الجھ جاتی ہے، تو ذرا سوچئے اس پورے خطے میں جو ایک وسیع پاور ویکیوم پیدا ہوگا، یعنی طاقت کا ایک ایسا خلا، بالکل ویسے ہی جیسے کسی بہت بڑی کمپنی کا باس اچانک منظر سے غائب ہو جائے، تو نچلی سطح پر جو افراتفری مچتی ہے اس خلا کا فائدہ اٹھا کر خطے میں ایسی کون سی نئی غیر ریاستی طاقتیں یا پوشیدہ مسلح گروہ سر اٹھا سکتے ہیں؟ یہ واقعی بہت خطرناک پہلو ہے۔ ایسی طاقتیں جو شاید اس وقت کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہیں، جنہیں ہم آج جانتے تک نہیں، لیکن وہ اس عدم استحکام کی راکھ سے جنم لے کر پورے عالمی منظرنامے کو ایک بالکل نئی اور غیر متوقع شکل دے سکتی ہیں۔ یہ واقعی ایک ایسا پہلو ہے جو بہت طویل اور گہری سوچ کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ واقعی ایک زبردست اور فکر انگیز سوال ہے جو اس پورے منظرنامے کو ایک بالکل نئے اور خطرناک زاویے سے دیکھنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں بس اتنا ہی۔ ان پیچیدہ، حساس اور حیران کن موضوعات کو ہمارے ساتھ مل کر سمجھنے اور اس معلوماتی سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے بہت شکریہ۔ اگلا جائزہ آنے تک کے لیے اجازت دیجیے۔